الحمد لله منشي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نوجوانوں، پیارے بچوں، بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام، 27ویں شب قدر میں اس محفل خانے میں شرکت کرنے والے تمام حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جس طریقے سے آپ کو درود و سلام پڑھاؤں بابا سے بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ماہ رمضان میں ہر چیز کی نیکی بڑھ جاتی ہے، اور مہینوں میں آپ درود پڑھو گے تو اتنا ثواب نہیں ملے گا، لیکن رمضان میں درود پڑھنے کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کی آواز کیوں نہیں بڑھتی؟ آواز بھی بڑھنی چاہیے۔ جب ثواب بڑھ رہا ہے، رحمتیں بڑھ رہی ہے، تو آپ کا جوش، جذبہ، آواز بھی بلند ہونی چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک یا صحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہل۔ یہ جو درود ابھی میں نے آپ کو پڑھایا ہے، اس درود کی فضیلت میں امام طبرانی علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایک بار اس درود کو پڑھ لے تو 70 فرشتے 1000 دن تک اس درود پڑھنے والے کے لیے نیکی لکھتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ جاگ رہے ہیں آج کی رات، اور ہر کسی کا اپنا اپنا مزاج، اپنا اپنا طریقہ ہے۔ کوئی سڑکوں پہ بائک رائڈنگ کر کے رات جاگ رہا ہے، کوئی شاپنگ کرتے ہوئے دکانوں پہ رات جاگ رہا ہے، کوئی گلی میں باتیں کرتے ہوئے رات جاگ رہا ہے، گھر میں عورتیں بھی بات چیت، ہنسی مذاق، اس کی اس کی کرنے میں رات جاگ رہی ہیں۔ رات سب جاگ رہے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں جاگنا کس کا ہے اور جاگنا کہتے کسے ہیں؟ یہ رات نزول قرآن کی رات ہے، سبحان اللہ۔ تو رات کا جاگنا اسی کا مانا جائے گا جس کے ہاتھوں میں اس رات میں قرآن پاک ہوگا، سبحان اللہ۔ رات کا جاگنا اسی کا مانا جائے گا جو اس رات میں اپنے ہاتھوں میں تسبیح لے کے سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر،
ولا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ، یہ ورد کرتا ہوگا۔ رات جاگنا اسی کا مانا جائے گا جو اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھتا ہوگا، نفل ادا کرتا ہوگا، اپنی قضائے عمری نماز ادا کرتا ہوگا۔ رات جاگنا اسی کا مانا جائے گا جو ایسی محفلوں میں بیٹھا ہے جو علم دین کی محفل ہے، جہاں قرآن کی باتیں سنی جا رہی ہے، سنائی جا رہی ہے، سیکھی اور سکھائی جا رہی ہے، اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث آپ کی ذہن شریف میں ہوگی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے چند لمحوں میں حصول علم کرنا یہ پوری رات نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی پوری رات نفل پڑھ رہا ہے اور ہم علم دین کی محفل سجائے ہوئے ہیں، دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں، تو ہمارا یہ علم دین کی محفل سجانا، وہ پوری رات جو نفل پڑھے گا اسے اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب اس بزم کو سجانے والے کا۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد شریف میں داخل ہوئے، دو جماعت حضور نے دیکھی، دو گروپ، ایک گروپ میں علم کی باتیں چل رہی تھی اور دوسرے گروپ میں لوگ عبادت کر رہے تھے، ریاضت کر رہے تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا دونوں خیر پر ہے، نہ یہ غلط نہ وہ غلط، دونوں خیر پر ہے۔ عبادت کرنے والا، تسبیح پڑھنے والا بھی خیر پر ہے، اور یہ علم دین کی محفل میں بیٹھنے والا بھی خیر پر ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد حضور گئے کہاں معلوم ہے؟ حضور اسی محفل میں آ کر بیٹھ گئے جہاں علم دین سیکھا اور سکھایا گیا۔ گویا حضور نے بتا دیا مجھے وہ محفل پسند ہے جس محفل میں دین کی باتیں ہوں، جس محفل میں قرآن کی باتیں ہوں، قال اللہ قال رسول ہو، جس محفل میں سیکھنے کی باتیں ہوں۔ اور الحمدللہ ہم نے 27 دنوں تک قرآن پاک سنا، قرآن پاک کی ہم نے آیتیں سنی، قرآن پاک کا ختم کیا آج رات میں ہم نے۔ لیکن قرآن پاک ختم کرنے کے بعد بھی اگر میں سوال کروں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کو سمجھا، انڈرسٹوڈ کیا، قرآن پاک کی آیتوں کے مفہوم، مطالب اور شان نزول اس سے آگہی حاصل کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے مجمع میں الا ماشاء اللہ کوئی اکا دکا ایسے لوگ ہوں گے، باقی اکثریت وہی ہے کہ جن کو اب تک کے قرآن مقدس کی سمجھ، آگہی اور فہم حاصل نہیں ہو سکا۔ ہم میں اگر کسی سے سوال کیا جائے کہ بھائی کتنی مرتبہ آپ نے قرآن پاک کا ختم کیا، تو کوئی کہے گا 10 بار، کوئی کہے گا 20 بار، کوئی کہے گا بھائی بچپن سے ختم کرتا آ رہا ہوں، کوئی 100 بار کہے گا، 200 بار کہے گا۔ لیکن اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہ بتا کتنی مرتبہ تم نے قرآن کا ترجمہ پڑھا، کتنی مرتبہ قرآن کی تفسیر پڑھی، کتنی مرتبہ علماء کرام کی بارگاہ میں بیٹھ کر تم نے قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کی، اور بالخصوص وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کے ایمان والوں کو مخاطب کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں آج ہمارے اندر اس چیز کی بہت کمی ہے۔ اور جانتے ہو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا ارشاد فرمایا؟ بہتر کون ہے، اچھا کون ہے، گریٹ کون ہے؟ وہ کون ہے کہ جسے انعام عطا کیا جائے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ ہمیں اپنے مزاج کو بدلنا پڑے گا۔
قرآن کی طرف ہم کو آنا پڑے گا، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا پڑے گا، قرآن سے لو لگانا پڑے گا۔ آج ایک اچھا مزاج ہے ہمارا کہ ہم پوری رات حضور کی نعتیں سنتے ہیں، لیکن اگر وہی نعت خواہ کو ہٹا کر کسی قاری کو بٹھا دیا جائے تو ہماری کیفیت یہ ہوگی کہ محفل عادی ہو جاتی ہے، کئی لوگ اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں، بڑا عجیب معاملہ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں شاید وہ لوگ قرآن پاک کی آیات کی عظمتوں کو نہیں جانتے۔ اگر وہ قرآن پاک کی عظمتوں کو جانتے تو خدا کی قسم ان کے نزدیک قرآن کی تلاوت سے بہتر کوئی چیز ہی نہ ہوتی۔ اور اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ایک حرف پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ثواب دیتا ہے، اور اللہ کے وہاں ایک کے بدلے 10 ہے۔ پھر حضور نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے۔ گویا اگر کوئی الف لام میم پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 30 نیکیاں عطا فرمائے۔ اچھا یہ تو پڑھنے والے کا ثواب، اور سننے والے کا ثواب سنیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث، حضور فرماتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے جتنا ثواب اللہ قرآن پڑھنے والے کو عطا فرماتا ہے اتنا ہی ثواب اللہ قرآن سننے والے کو بھی عطا فرماتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، روایتوں میں ہے کہ قرآن پڑھنے والے سے ڈبل ثواب اللہ قرآن سننے والے کو عطا فرماتا ہے۔ یہ بڑی عظیم چیز ہے، لیکن آج ہم قرآن پاک سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بڑی معافی کے ساتھ، معذرت کے ساتھ یہ چیز عرض کر رہا ہوں۔ آج ہمارے وہاں محفل نعت تو سجتی ہے لیکن محفل تلاوت قرآن نہیں سجتی۔ آج کیفیت یہ ہوتی ہے کہ نعت خواہ حضرات آتے ہیں تو پوری رات ہم فرمائش کرتے ہیں، لیکن وہی اگر کوئی قاری صاحب قرآن مقدس پڑھنے کے لیے آ جائے تو ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مختصر کرنا، شارٹ پڑھنا۔ نعت خواہ کو یا بیان کرنے والے کو اس وقت موقع ملتا ہے جب محفل شباب پر ہوتی ہے، اور قرآن پڑھنے والے کو کب بٹھاتے ہیں؟ جب ایک دو آدمی سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا، لے بھائی تو پڑھ دے، جب تک لوگ آتے رہیں گے، یعنی وہ ٹائم پاس کرے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ ہماری بڑی عجیب گھٹیا سوچ ہوتی جا رہی ہے۔ اور یاد رکھیں جب تک کہ ہم قرآن مقدس سے ویسا تعلق نہیں پیدا کریں گے جیسا تعلق خود نبی اور صحابہ کو تھا، ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بلکہ میں آپ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں بتاؤں۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا بڑی پیاری آواز کی حضرت ابو موسیٰ اشعری کی، اور بھی کئی صحابہ ہیں جن کا ذکر کتب احادیث میں ملتا ہے۔ حضور کبھی کبھی ان اچھی آواز سے پڑھنے والے صحابہ کو بلاتے، اپنے سامنے بٹھاتے اور کہتے قرآن کی تلاوت کرو۔ قرآن سنتے، جھومتے، آنسو بہاتے۔ وہ صحابہ کبھی کبھی عرض کرتے حضور ہم آپ کو قرآن سنائیں جبکہ آپ پر قرآن اترا ہے۔ تو کہتے ٹھیک ہے مجھ پر قرآن اترا ہے لیکن مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں کسی اچھی آواز والے سے بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت سنوں۔ اور اللہ کے نبی نے یہی فرمایا زین القرآن باصواتکم، کہ اپنی اچھی آوازوں کے ذریعے سے قرآن مقدس کو مزین کرنے کی کوشش کرو، یا یہ کہ اپنی اچھی آوازوں کو قرآن سے مزین کرو۔ تو یاد رکھیں کہ قرآن مقدس سے ہمارا تعلق بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے اور ہمیں اس کو مضبوط کرنا ہے۔ اور یہ چیز یاد رکھیں کہ یہ کتاب صرف رمضان میں پڑھنے کی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اللہ نے اسے نازل کیا ہے شب قدر میں،
لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ شب قدر کے علاوہ آپ اس کتاب کو کھولیں ہی نہ، پڑھیں ہی نہ، تلاوت ہی نہ کریں. نہیں. آج ہمارا معاملہ کیا ہے جو اکثریت کا حال ہے؟ یا تو گھر میں کسی کی میت ہو جائے تو قرآن خوانی کے وقت قرآن کھلتا ہے، یا رمضان کا مہینہ آتا ہے تب قرآن کھلتا ہے، الا ماشاء اللہ. ورنہ اکثر گھروں کے حالات یہ ہے کہ سال بھر دھول بیٹھتی ہے قرآن پاک پر اور اس کو کوئی جھٹکنے والا یا صاف کرنے والا تک نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں وہ برکت کے لیے سب سے اونچی جو تاک ہے نا بس وہیں رکھو، اور اتنی اونچی جگہ رکھو کہ ہاتھ نہ پہنچے، ہاتھ ہی نہ پہنچے جناب. اللہ باللہ. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آج کی اس مختصر سی بس میں جو میں نے قرآن پاک کے حوالے سے باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے، آپ کوشش کریں گے کہ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن پڑھیں. جیسے محفل نعت آپ سجاتے ہیں ایسے ہی محفل حسن قرآن بھی سجائیں، اور اچھے قاری کو بلا کر کے اس سے قرآن کی آیت پڑھے. خدا کی قسم، خدا کی قسم، کئی ایسے قرآن آج بھی موجود ہے روئے زمین پر کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی اتر رہا ہے، ابھی اتر رہا ہے. آپ نے کئیوں کو سنا ہوگا، یوٹیوب پر بھی آپ جا کر کے سرچ کریں، بڑے اچھے اچھے پڑھنے والوں کے نام ہیں. اور ہمیں اپنے بچوں کو نعت خواں تو بنانا ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھنے والا بنانا ہے. اس لیے کہ یہ حق ہے، یہ حق ہے، قرآن کی تلاوت کا یہ حق ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، صبح و شام اسے کھولیں. اور معلوم ہے نا آپ کو یہ دونوں چیزیں قیامت کے دن شفاعت کروائیں گی، روزہ اور قرآن. روزہ بھی شفاعت کروائے گا اور قرآن بھی شفاعت کروائے گا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ روزہ قیامت کے دن کہے گا مولا اس بندے کو تو جہنم میں مت ڈالنا، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، اس کی سفارش کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ دن بھر یہ بھوکا رہا، پیاسا رہا، اور میں نے اسے تیری رضا کے لیے بھوک، پیاس اور خواہشات سے دور رکھا. اللہ روزے کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا. ایسے ہی قرآن اس بندے کے اور جہنم کے بیچ میں آ جائے گا اور کہے گا مولا اسے جہنم میں مت ڈالنا، اس لیے کہ میں اسے رات بھر سونے نہیں دیتا تھا، یہ میری تلاوت کرتا رہتا تھا، یہ میری تلاوت کرتا رہتا تھا، لہٰذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. اللہ قرآن کی شفاعت کو اس بندے کے حق میں قبول فرمائے گا اور اس بندے کو جہنم سے آزاد فرمائے گا. قرآن پاک سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا بے حد ضروری ہے. اور سنیے ایک حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گھر ویران ہے. کیا ہے بولیے؟ ویران ہے، ویران، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی. اللہ، میں ہماری ماں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ صرف رمضان کے لیے قرآن کو خاص نہ کرے. 3 دن ہے، آج ہم نے تراویح کی نماز پڑھی نا، ختم کیا ہم نے. کئی لوگ کہتے ہیں ختم مت بولو، پتہ نہیں کہاں کہاں سے کون سی چیزیں لے کر آتے ہیں اور پھر ہم جیسوں کو سکھاتے ہیں، مفتیوں کو سکھاتے ہیں، عالموں کو سکھاتے ہیں ایسا مت بولو، ایسا بولو، کھچڑا مت بولو، یہ بولو. اب سنیے میری بات، ختم کا مطلب ہوتا ہے اینڈ کرنا، اختتام تک لے جانا. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی کا یہ انٹینشن نہیں ہوتا کہ قرآن کو مٹانے کے معاملے میں ختم کیا جائے، ایسا کوئی بولتا ہے کسی کا. اس لیے کہ اللہ فرماتا اِنَّا نَحْنُ
نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، سبحان اللہ، کہ ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے اس ذکر کو اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کو کوئی نہیں مٹا سکتا، کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے اور قیامت تک کوئی پیدا نہیں ہوگا کہ قرآن کو مٹا دے، قرآن کو ختم کر دے، اس معنی کر، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ضمانت خود اللہ نے لی ہے۔ ارے ایسی حفاظت کی ضمانت لی ہے کہ آج اگر کوئی قرآن کو حفظ کر لے تو اسے بھی حافظ کہتے ہیں، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر وہ قرآن کو پڑھتا ہے حفظ کرنے کے بعد اس پر عمل کرتا ہے تو جس سینے میں وہ قرآن اللہ نے محفوظ کر لیا ہے، جب وہ قبر میں جائے گا تو اس کے اس دل کو بھی قبر کی مٹی نہیں کھائے گا، اس کے بدن کو بھی قبر کی مٹی نہیں کھائے گا، اللہ تو اس کے جسم کی بھی حفاظت کرے گا۔ سمجھے نا؟ اب آپ نے آج قرآن کا ختم شریف کیا، اب مجھے آپ بتائیں کہ قرآن شریف کا ختم اگر مجھے کرنا ہے تو میں کون سی سورت سب سے آخر میں پڑھوں گا؟ بولیے نا بھائی۔ پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، دوسری سورت ہے سورہ بقرہ، اور 114ویں آخری سورت ہے سورہ ناس۔ میں یہی پڑھوں گا نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہی پڑھیں گا اور اس کے بعد میں دعا کروں گا، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنا، اللہم ارحمنی بالقرآن واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ یہ دعا ہم اسی وقت پڑھیں گے، لیکن آپ نے آج جب قرآن پاک کا ختم کیا تو مجھے بتائیے آخری رکعت میں امام صاحب نے کون سی سورت پڑھی؟ سورہ بقرہ کی شروع کی آیت ہے، اور جو سیکنڈ لاسٹ رکعت تھی یعنی 19ویں رکعت اس میں کون سی پڑھی؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 19 میں ہی ختم ہو جاتا، لیکن 20ویں رکعت میں امام صاحب الف لام میم سے لے کر کے مفلحون تک کیوں پڑھی؟ آج تک کبھی آپ نے پوچھا ہے کسی امام سے؟ نہیں، بیکار کی باتیں پوچھتے ہیں، بیکار کی باتیں، وہ مولانا کیسا، وہ حافظ کیسا، وہ پیر کیسا، یہ سب باتیں ہم پوچھتے ہیں، اپنی اصلاح کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، دوسروں میں نقص نکالتے ہیں، اپنا عیب اور اپنا نقص ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم نے یہ سب باتیں نہیں پوچھی، کبھی پوچھیے، مجھ سے پوچھیے، چلیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ بھائی حافظ صاحب، ہم آپ کو پورے مہینے قرآن پاک پڑھنے کی خدمت کرتے ہیں، آپ ہمیں قرآن سناتے ہیں، یہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا؟ ہم نے تو قرآن ختم کرنے کے لیے کہا تھا اور آپ نے تو شروع کر دیا، ہاں ختم کے بعد پھر شروع کر دیا۔ کبھی آپ پوچھے تو آپ کو جواب یہ ملے گا کہ اے میرے مقتدی، ایک بار قرآن کا ختم میں نے کر دیا اور اب الف لام میم سے لے کر کے مفلحون تک تیرے سامنے میں نے پڑھ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. یہاں پر آ کر کے امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کیا نا؟ اب کیوں کیا؟ تو امام صاحب آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بار میں نے قرآن ختم کر لیا اور اب شروعات میں مفلحون تک پڑھ کے تمہیں سونپ دیا، اب تم اپنے آپ سے ختم کرو. یہ ہے مطلب. اور میں آپ کو کیا بتاؤں، ہمارے وہاں تو تراویح کا نظام بھی بڑا عجیب ہے. ہم ایسے حافظوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں جو فاسٹ نہیں بلکہ سپر فاسٹ ہے. اور حافظ اگر 1.5 گھنٹے یا 1.25 گھنٹے میں ختم کرے، اور کوئی حافظ ایسا مل جائے کہ حمیدیہ مسجد کی طرح 20 منٹ میں تراویح پڑھا دے، تو ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں یار وہ حافظ چاہیے. اور پتہ ہے آپ کو وہاں نماز پڑھنے کے لیے کہاں کہاں سے لوگ پہنچتے ہیں. عشاء کے وقت ہی وہ پائیدوری والا روڈ بند ہو جاتا ہے، لوگ اتنی دور دور سے پہنچتے ہیں. وہی مسجد سب سے بھری ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ 20 منٹ میں 20 رکعت ہونی ہے تراویح. اور جگہ آپ جائیں گے تو کہیں 1.25 گھنٹے میں ختم ہوگا، کہیں 1.5 گھنٹے میں. یہ ایک ہماری کم نصیبی ہے، یہ بے رغبتی ہے قرآن کے حوالے سے ہماری. ورنہ خدا کی قسم جو مومن ہے، جو ایمان والا ہے، اس کی کیفیت تو یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے نا، قرآن میں اللہ خود بیان کرتا ہے کہ جب اہل ایمان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو اس کا ایمان اور جلا بخشنے لگتا ہے، جلا پانے لگتا ہے. اس کے ایمان کو اور جلا بخشی جاتی ہے. اور جیسے جیسے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے اس کا ایمان بھی بڑھنے لگتا ہے، اس کے ایمان میں زیادتی پیدا ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ مومن کی شان ہے. اور سنیے، آپ بہت سارے لوگ ہیں نا کہتے ہیں ہم تو دل والے ہیں، ہاں کہتے ہیں نا دل والے، کیا نہیں کہتے ہیں دل والے. لیکن سنیے بھائی، آپ کے اور ہمارے کہنے سے کوئی دل والا نہیں ہوتا. دل والا کون ہے؟ کس کے پاس دل ہے اور کون ایسا ہے جو بے دل ہے؟ آپ کہیں گے مولانا یہ بات آپ کیسے کر رہے ہیں؟ دل تو ہے ہمارے پاس، تبھی تو زندہ ہے. دل نہیں ہوتے تو ہم مر گئے ہوتے. میں اس دل کی بات نہیں کر رہا. وہ دل تو غیر مسلم کے پاس بھی ہے، عیسائی اور یہودی کے پاس بھی ہے، ان اسرائیلیوں کے پاس بھی ہے جو توپے برسا رہے ہیں. میں اس دل کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں اس دل کی بات کر رہا ہوں جو ایک مومن کامل کے اندر ہوتا ہے، جو ایک ایمان والے کے اندر ہوتا ہے. اب وہ دل ہے یا نہیں، اس کی جانچ کیسے ہے؟ آپ کو اگر کبھی دل میں درد ہوتا ہے تو آپ ہارٹ کا چیک اپ کرواتے ہیں نا، اینجیوگرافی اور پتہ نہیں کون کون سا الٹرا ساؤنڈ، بہت سارے ٹیسٹ نکل چکے ہیں. وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں آپ، ڈاکٹر کے پاس جا کے فیس دیتے ہیں 1000 2000. جب تک تسلی نہ ہو جائے، جب تک اطمینان نہ ہو جائے، اس وقت تک کہ ہم اپنے دل کا چیک اپ کرواتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں. لیکن سنیے، یہ بات تو وہ ہو گئی کہ جو ظاہری دل ہے، لیکن جو ایمان والوں کا باطنی دل ہے اس کی کیفیت کیا ہے معلوم ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضور کی بارگاہ کے فیض یافتہ، حضور کی بارگاہ سے علم حاصل کرنے والے، اور علم ظاہری بھی حاصل کیا آپ نے اور علم باطن بھی حاصل کیا. عبداللہ ابن مسعود وہ فرماتے ہیں کہ دل کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ 3 طریقے سے ہوتی ہے. There is 3 method is testing of heart. In your body there is heart or you don't have heart.
There is 3 types of testing. ٹیسٹنگ نمبر 1، اگر آپ کے پاس دل ہے یا نہیں، یا آپ کو جانچ کرنا ہے، اس کی جانچ پڑتال کرنی ہے، تو فرماتے ہیں نمبر 1 عند ذکر اللہ، کہ جب اللہ کا ذکر ہو، اللہ 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 یہ کلمات پڑھے جائیں، اللہ کا ذکر ہو، اس وقت اپنے دل کو چیک کرو کہ تمہارا دل اللہ کے ذکر میں لگ رہا ہے یا نہیں، یا تمہیں بوریت تو نہیں محسوس ہو رہی ہے، اکتاہٹ تو نہیں محسوس ہو رہا ہے، تمہیں نیند تو نہیں آ رہی ہے، کہیں تم اداس تو نہیں ہو رہے ہو اللہ کے ذکر سے۔ ایک مرتبہ میں نے کسی کو دعوت دی تھی نا، سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری سنی اجتماع میں، جو اسماعیل حبیب مسجد میں ہر سنیچر کو ہوتا ہے، یہاں سے بھی کچھ لوگ آتے یا آتے تھے، کتنے لوگ آتے تھے؟ ایک بھی بار گئے ہو تو ذرا ہاتھ اٹھا کر بتا دیں آپ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور بڑے لوگ ہیں بھائی، اور میں تو آپ کو کیا بتاؤں، کئیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اسی اجتماع کی برکت سے انہوں نے دین کی راہ اختیار کی ہے، نمازی بنے ہیں اور الحمدللہ حضور کے ناخواہ بھی بنے ہیں اسی اجتماع کی راہ سے۔ تو آپ الحمدللہ وہاں گئے تو آپ جانتے ہیں لائٹ بند کر کے آخر میں ذکر ہوتا ہے، ذکر اللہ ہوتا ہے۔ ایک صاحب سے میں نے کہا بھائی آپ کو اجتماع میں آنا ہے؟ یار میں اجتماع میں تو آؤں گا، لیکن میں وہ جو ذکر ہوتا ہے نا وہ لائٹ بند کر کے آپ لوگ کرتے ہیں، اس میں نہیں بیٹھوں گا۔ میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، کیوں، کیا پرابلم ہے؟ کہا ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے، استغفر اللہ، بولے الجھن ہوتی ہے۔ میں نے کہا نادان، شیطان کا یہ غلبہ ہے تجھ پر کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ذکر کیا ہوا، تجھے ڈر لگ رہا ہے؟ ارے سن، بے چین نہیں ہوتا ہے انسان اللہ کے ذکر سے، قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے، اس سے تو دلوں کو چین ملتا ہے، اور تو بے چین ہو رہا ہے، تو تیرا چین پتہ نہیں کس چین والے کے پاس ہے، اور کس چین والے کے چین کو تو نے اپنے پیروں میں زنجیریں ڈال دی ہے، اللہ اس سے حفاظت فرمائے۔ تو پہلی چیز حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ٹیسٹنگ کے لیے کہ جب اللہ کا ذکر ہو، یہ چیزیں ان پر بھی اپلائی ہوتی ہیں جو اس محفل کے باہر سے گھوم رہے ہیں یا دور کھڑے رہ کے سن رہے ہیں لیکن وہ اللہ کے ذکر کی محفل میں نہیں بیٹھ رہے، یہ ان پر بھی ہے کہ ان کا دل نہیں لگ رہا۔ دوسری چیز عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں عند تلاوت القرآن، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے اس وقت اپنے دل کی ٹیسٹنگ کرو کہ تمہارا دل اللہ کی پاک آیتوں کی طرف ہے یا کسی اور طرف ہے، اور کیا حال ہے ہمارا، ایمانداری سے بتاتا، ایمانداری سے۔ کوئی رکعت اگر لمبی ہو جاتی ہے تو گھڑی پر یار امام صاحب آپ نے تو 10 منٹ کی رکعت پڑھا دی، خدا کی قسم اگر قرآن میں ہمارا دل لگتا تو پوری رات گزر جاتی، ہمارا دل کبھی نہ لگتا، یہ دل نہیں لگتا ہمارا، اسی لیے تو ہم 20 منٹ والوں کو تلاش کرتے کہ جو 20 منٹ میں 20 رکعت پڑھا دے، جو پونے گھنٹے میں 20 رکعت پڑھا دے، ورنہ خدا کی قسم آپ ایسے حافظوں کو تلاش کرتے کہ جو ورتل القرآن ترتیلا، جو قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھتے، جس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ آج تو پتہ نہیں کچھ لوگ بس ختم ہو رہے ہیں قرآن، حافظ صاحب کیا پڑھ رہے ہیں یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون اللہ، وہ بس آخری میں جو کھینچتے ہیں وہ سمجھنا، ایسے حافظوں کو پسند کرتے ہیں جاہل۔ اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، گھڑی کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں، کیا کرنا ہے؟ یوں بھی گھر میں جا کر کے 12-1 بجے سے پہلے سوتے نہیں ہیں بھائی، سوتے ہیں مجھے بتا دیں ایمانداری سے، بلکہ ہر گھر میں تقریباً گھروں میں حال یہ ہوتا ہے کہ پوری رات سحری کر کے ہی سوتے ہیں، فجر پڑھ کے ہی سوتے ہیں،
یہ کیفیت روٹین بن جاتی ہے. لیکن بس قرآن کی تلاوت سننے میں کھڑا نہیں رہنا ہے, وہاں سے بھاگنا ہے. یہ کون سی چیز تمہیں بھگا رہی ہے, یہ آگے آ جائے گا سمجھ میں. دوسری چیز کیا فرمائی, ان تلاوت القرآن. اور تیسری چیز فرمائی جب اکیلے میں ہو, جب when you are alone, you are alone, nobody is with you, کوئی آپ کے ساتھ نہیں, آپ اکیلے ہیں, کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں, اس وقت آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یا نہیں, اس وقت آپ کے دل میں اللہ کی یاد ہے یا نہیں. دیکھیے لوگوں کے سامنے تو اللہ کا ذکر کرنا بہت آسان ہے, میں بھی کر رہا ہوں, آپ بھی کر رہے ہیں, سب مل کے کر رہے ہیں. لیکن آپ جب اکیلے میں ہو, تنہائی میں, جب کوئی نہ ہو, اس وقت آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہے یا نہیں, اس وقت آپ کے دل میں اللہ کی یاد ہے یا نہیں. تو یہ تین چیزیں فرمائی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے, کہا ان تینوں چیزوں پہ, ان تینوں جگہ پہ اپنے دل کو تلاش کر. پہلے اللہ کے ذکر کے وقت, دوسرا قرآن کی تلاوت کے وقت, اور تیسرا اکیلے میں. فرمایا کہ اگر ان تینوں جگہ پر یا ان تینوں میں سے کسی ایک جگہ بھی تمہارا دل حاضر ہے تو سمجھ لو کہ تم دل والے ہیں, ورنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ تمہارے پاس دل ہے ہی نہیں, تم بے دل ہو, بے دل ہے. اور حضور علیہ السلام کی حدیث ہے, فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام و تسلیم, جس طریقے سے لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے, جس طریقے سے, بولیے نا, لوہا یہ جو آئرن ہے اس پہ زنگ لگتا ہے, فولاد پر بھی زنگ لگتا ہے. فرماتے جس طریقے سے لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے, اسی طریقے سے دلوں پہ بھی زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام, لوہے کے زنگ کو دور کرنا تو ہمیں معلوم ہے, اسے بھٹی میں ڈالو اس کا زنگ دور ہو جاتا ہے, لیکن یا رسول اللہ علیہ السلام دل پہ زنگ لگ جائے تو اسے کیسے دور کیا جائے؟ میں کہہ دو سبحان اللہ, اسے کیسے دور کیا جائے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دل پر زنگ لگ جائے تو موت کو کثرت سے یاد کرو اور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرو, اس سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے, اس سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے. اور سنیے ایک اور طریقہ میں آج آپ کو قرآن کی تلاوت کا بتا رہا ہوں. آپ بیمار ہوتے ہیں بہت ساری بیماری ہیں, ہارٹ اٹیک ہے, نزلہ زکام ہے, پیٹ میں درد ہے, سر میں درد ہے, بواسیر ہے, HIV, پتہ نہیں کیا کیا نکل چکے ہیں نئے نئے. لیکن سنیے اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے نا, شفاء للمؤمنین, یہ کتاب رحمت بھی ہے اور مومنین کے لیے شفا بھی ہے. اور الحمدللہ جو بزرگان دین ہے, جو اہل دل ہے, وہ طبیب اور ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. ان کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے آج بھی کہ جب انہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, مولا سے عرض کرتے ہیں مولا تو نے فرمایا کہ یہ کتاب شفا ہے, لہٰذا میں اس کتاب سے شفا چاہتا ہوں, اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. آج ہم لاکھوں روپے دیتے ہیں ہاسپٹلز میں, لاکھوں روپے, لیکن مجھے ایمانداری سے بتائیے کیا ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں شفا کی نیت سے؟ کبھی قرآن پاک کا ختم کرتے ہیں شفا کی نیت سے؟ یہ بھی کرو آپ جو لامرض علاج ہے, ایسے ایسے مریض بھی الحمدللہ اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کی برکت سے شفا یاب ہو جاتے ہیں. اور کبھی آپ پر بھی اگر کوئی تکلیف ہو, بیماری ہو, صحابہ تو قرآن کی آیتیں لکھ لکھ کر کے اپنے بچوں کے بازوؤں پہ تعویذ کی شکل میں باندھا کرتے, قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے دم کیا کرتے. خود حضور کی یہ سنت ہے. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ, بخاری کی روایت ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ,
فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر جاتے ہیں رات میں، یہ یاد رکھ لیں آپ لوگ، یہ بہت لوگ شکایت کرتے ہیں نا، جن نے پکڑ لیا، بھوت نے پکڑ لیا، چڑیل نے پکڑ لیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جادو ٹونا آسے. یہ عمل آپ یاد رکھیں، ہمیشہ پاک رہیں، باوضو رہیں اور یہ عملیات کرتے رہے. انشاءاللہ اللہ ان شیطانی اثرات سے ہمیں اور ہماری اولاد کو محفوظ رکھے گا. اور خاص طور پہ ہماری ماں بہنیں سنیں، یہ جو ڈھونگی باباؤں کے چکر لگاتی پھرتی ہے نا، بلکہ اللہ معاف کرے کہ چرچوں میں بھی برقعے والی عورتیں لائن لگا کر کھڑی ہیں، مندروں میں تک کھڑی ہیں. اللہ رحم و کرم فرمائے، ان اندھیوں کو کوئی آنکھ دے دے اور ہاتھ پکڑ کر دو تماچے لگا کر انہیں اپنے گھر لے آئے اور انہیں سمجھائے کہ اے میری بہن، اے میری ماں، اے میری بیٹی، وضو کر، قرآن پاک کھول، اس کی تلاوت کر اور اس کی برکت سے دعا مانگ، اللہ تجھے شفا دے گا. 2 رکعت نماز پڑھ، اللہ تجھے بیماری سے اور آنے والی بلاؤں سے اللہ تجھے چھٹکارا دے گا. اس کی کوشش کرے. چٹھی آ گئی ہے، نعت شریف کی فرمائش ہے، ہمارے سید صاحب سے ہمیں سننا ہے. سنیں گے یا نہیں بھائی؟ بھائی ابھی میں نے قرآن کی تلاوت کی بات کی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعت نہیں سننا ہے. نعت تو ہماری غذا ہے بھائی. نعت تو ایسی چیز ہے کہ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی ہے. قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائے. وہ ظہوری یار میرا، وہی غم گسار میرا، میری قبر پہ جو آئے نعت نبی سنائے. جیتے جی تو ہم نعت سنتے ہی ہے، ہم تو مرنے کے بعد بھی یہ وصیت کر کے مرتے ہیں کہ جب ہم قبر میں پہنچ جائیں نا تو کوئی ایسا نعت خواہ ہو جو ہماری قبر پہ کھڑے ہو کر بھی حضور کی نعتیں سنائے، تو وہ نعت میں بھی مسیح آئے. انشاءاللہ نعت شریف آپ سنیں گے. قرآن پاک سے اپنی تعلق کو مضبوط کریں، لو لگائیں، اس کو سنیں، بار بار سنیں، ہیبٹ بنائیں، عادت بنائیں، توجہ کے ساتھ سنیں اور کوشش کریں کہ قرآن مقدس کی تلاوت کے وقت بالکل مگن ہو جائے، دنیا کے خیالات سے، تفکرات سے، تخیلات سے بالکل پاک ہو جائے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو عرض یہ کر رہا تھا، ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور بستر پر جاتے ہیں، یہ میرے آقا کا معمول تھا، آج سے آپ لوگ بھی یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم بھی ایسا کریں گے. فرماتی ہے کہ میں دیکھتی کہ حضور جب بستر پر جاتے تو بستر پر جانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم چت لیٹ جاتے پیٹ کے بل اور اپنے دونوں گھٹنوں کو اوپر کر لیتے، بخاری کی روایت ہے، اور ہاتھ اٹھا کر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 3 سورتیں حضور پڑھتے ہیں اور اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے ہیں اور پھر اس ہاتھ کو پورے بدن پر جہاں تک ممکن ہوتا پھیرتے، اور ایسا ہی میرے آقا 3 مرتبہ کرتے ہیں. اور اس عمل کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی یہ عمل کر لے نا تو وہ ہر قسم کی بلاؤں سے، آسیب سے، سحر سے، جادو ٹونے سے، جنات، شریر جناتوں سے وہ محفوظ رہے گا. یہ میرے آقا کا عمل ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ قرآن کی تلاوت کر کے دم کرتے اپنے اوپر. جی یہ بھی ایک طریقہ ہے قرآن کی آیتوں سے شفا حاصل کرنے کا، برکتیں حاصل کرنے کا. کبھی آپ بیمار ہو جائے، کوئی تکلیف ہو، ٹھیک ہے حافظ صاحب پڑھتے ہیں، امام صاحب پڑھتے ہیں، آپ کو بھی تو اللہ نے زبان دی ہے نا، آپ بھی مخارج اب تک تو درست کر چکے ہوں گے. ماشاءاللہ ہمارے یہ مبلغین یہاں محنت کرتے ہیں تو یقیناً آپ کا قرآن بھی درست ہو گیا ہوگا اور آپ مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنے والے بن گئے ہوں گے. تو اب آپ کو کبھی مصیبت آئے، پریشانی آئے، حضور کی ایک حدیث ہے
میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی 100 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اگر پانی پہ دم کرے اور اسے پی لے تو اللہ اسے شفا عطا فرمائے۔ یا پھر اس قسم کی حدیث ہے حکمہ قال علیہ السلام کہ جو کسی مریض پر 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دے اللہ اسے شفا دے دیتا ہے۔ تو یہ بھی سورہ شفا ہے، لیکن آج ہماری یہ پوزیشن نہیں ہے۔ ہم ہاسپٹل میں 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ 10-10 لاکھ روپے کے آپریشن کروائیں گے، ڈاکٹر سے کہے گا کتنا بھی پیسہ ہو مجھے خود کیوں نہ بکنا پڑے، لیکن میں جو ہے وہ آپریشن کراؤں گا، لیکن ہم قرآن کی تلاوت کو بھول جاتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو بھول جاتے ہیں، اس سے برکتیں حاصل نہیں کرتے، اس سے شفا حاصل نہیں کرتے۔ تو آج کی اس رات نزول قرآن کی رات میں سبحان اللہ لیلۃ القدر میں ہم اس بات کا عزم کریں کہ انشاءاللہ ہمیں قرآن سننا ہے، سنانا ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، رمضان میں بھی تلاوت کرنا ہے، اور رمضان کے علاوہ پورے سال روزانہ ہمیں قرآن کی آیتیں پڑھنا ہے۔ یہ عزم کر کے اٹھے، یہ ارادہ کر کے اٹھے، اور جیسے میں نے بتایا نا انشاءاللہ ہمارے ٹرسٹیان سن رہے ہیں میری اس گزارش کو، اسے لاک کر لیں۔ جیسے ابھی سید صاحب سے ہم نعت سنیں گے، اور بھی نعت کی محفل ہوتی ہے، اچھے قاریوں کو بلائے، قرآن حضرات کو بلائے، اور ان کو بلا کر کے بیٹھے ہمدن گوش ہو کر اور قرآن پاک کی تلاوت سنیں اور محظوظ ہو، اپنے ایمان کو بڑھائیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ ہمارے جو ٹرسٹی ہے وہ اس چیز کا بھی اہتمام کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے محبوبین کے توسل سے ہم سب کی بخشش فرمائے، اور آج کی رات جو میں نے ذکر کیا، جو آپ نے سنا، ہمارا کہنا، آپ کا سننا، بیٹھنا، حاضر ہونا، اس رات میں ذکر کرنا، اللہ سب کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جبریل کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے ہماری مدد فرمائے، اور ان کی نازل کردہ سلامتی ہم پر بھی اللہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہان کی برکتیں نصیب فرمائے، اور دونوں جہان کی اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔